كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو اگر دیکھو ایک طیب اردوغان ہے نا ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے, میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. بہت سارے لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ, ٹیلی فون پہ, مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی, کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ, ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, وہ اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آ گئی, وہ حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دی اور پھر بھی آپ, لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے, بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا, خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں, انجوائے کریں, ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو, سوئمنگ کر لیا کرو, فٹ بال کھیل لیا کرو, تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی, کولیسٹرول کم ہو جائے گا, فائدہ بھی ہوگا, انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی, تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے
جس کے ساتھ یہ ہو گیا, رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہیں نا, اعصاب, ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا, اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی, کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن, چیخو پکار, مار دھاڑ, چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے, ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی, بچی ایک دم چلائے گی, کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے, بولو نا, دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے, نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے, تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے, اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں, اس کو پتا ہے میری, برداشت کر لیتی ہے, خرچہ پورا کرے گا, جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا, بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا, تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا, بولو نا بھائی کیا ہو گیا. بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. ہاں, جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہوں اسے گھر کی دال اچھی لگے گی, بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے, ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردگان ہے نا, ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے.